رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین یا الہی آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور جب تم نے کہا کہ موسیٰ جب تک ہم خدا کو سامنے نہ دیکھ لیں گے تم پر ایمان نہیں لائیں گے، تو تم کو بجلی نے آ گھیرا اور تم دیکھ رہے تھے۔ یعنی اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی گئی تو تم نے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام پر یقین نہیں کریں گے اور تورات پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ خدا کو دیکھ نہ لیں، تو تم پر بجلی آ گری اور موت نے تمہیں گھیر لیا۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر موت کے آ جانے کے بعد ہم نے تم کو دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم شکر کرو۔ یعنی بجلی کے گرنے سے موت آ گئی اور اس کے بعد اللہ نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم احسان مانو، شکر گزار بنو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور بادل کا تم پر سایہ کیے رکھا اور تم پر من و سلوہ اتارتے رہے کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ پیو، اور وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑتے تھے بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ فرعون سے نجات حاصل کر کے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر صحرائے سینا میں پہنچے۔ وہاں شدید دھوپ سے بچاؤ کے لیے اللہ نے ان کے لیے بادل کا سایہ کیا۔ وہ جہاں جاتے بادل ان کے ساتھ ساتھ ان پر سایہ کرتے ہوئے جاتے، اور کھانے کے لیے آسمان سے من اور سلوہ اترتا۔ من آسمان سے شرینی کی بوندیں آتیں اور وہ زمین پر آ کر جم جاتی، وہ اسے میٹھی بوندیوں کی طرح کھاتے، اور سلوہ خاص قسم کے پرندوں کے جھنڈ اترتے، وہ ان کو پکڑتے اور کھاتے۔ اس پاکیزہ کھانے کے لیے انہیں کوئی محنت نہ کرنی پڑتی، اس کے باوجود انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہ کی اور اس سے وہ اپنا ہی نقصان کرتے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور جب ہم نے ان سے کہا اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ، اور دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا اور حِطَّةٌ کہنا، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ صحرائے سینا میں آنے کے بعد اور تورات کے نازل ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انہیں جہاد اور قتال کا حکم ہوا۔ پوری قوم نے بزدلی دکھائی اور انکار کر دیا۔ اس پر اللہ نے 40 سال تک انہیں اس صحرا میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اگر یہ جہاد اور قتال کرتے تو اللہ کے حکم سے فلسطین فتح کر لیتے۔ اس 40 سال کے عرصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور بنی اسرائیل کی ایک نئی نسل تیار ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ یوشع ابن نون کی سرگردگی میں نئی نسل نے قتال کیا، یعنی جنگ کی، اور پہلا شہر جو فتح ہوا وہ جریکو تھا۔ اس فتح کے بعد کا ذکر ہے کہ اس بستی میں داخل ہو اور جو کچھ یہاں ہے کھاؤ پیو، لیکن تکبر نہ کرنا، جھک کر داخل ہونا، اللہ کا احسان مانو اور حطہ کہنا، یعنی استغفار کرتے ہوئے داخل ہونا۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، تو جو ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کر دیا۔ پس ہم نے ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ نافرمانیاں کیے جاتے تھے۔
ان میں سے بعض لوگوں نے اس لفظ حطاتن کو بدل کر حنطاتن کہنا شروع کر دیا۔ حطاتن کا مطلب ہے مغفرت اور حنطاتن کا مطلب ہے گندم۔ انہوں نے مذاق اڑاتے ہوئے لفظ کو بدل دیا، تو جنہوں نے یہ حرکت کی ان پر عذاب آیا اور وہ ہلاک ہو گئے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین۔